پاکستان پر پچھلے چند دنوں سے جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے اور اس وقت بارش شروع ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس وقت جنگ کی صورتحال میں ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ہماری اولین ترجیح یا ہماری اولین دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی ہو۔ ہم اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم جو ہے پاکستان کی، ان کو متحد ہو کے فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور سب لوگوں کو باقی تمام جو اختلافات ہیں اس وقت تو بھلا دینے چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جنگ کسی مسئلے کو حل نہیں کرتی، اصل میں جنگ مسئلوں کو پیدا کرتی ہے، لیکن جب جنگ آپ پہ مسلط کر دی جاتی ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا تو ضروری ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جنگ کا خاتمہ انسانی معاشرے کی جو ارتقاء ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انسانی معاشرے نے ترقی کی ہے اور بہت سی چیزیں بدلی ہیں، غلامی ختم ہوئی ہے، بادشاہت ختم ہوئی ہے، اب ہیومن رائٹس کا ذکر ہے، اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب جنگ کا خاتمہ ہوگا وہ شاید انسانی معاشرے کی ارتقاء کی آخری منزل ہوگی، جس میں کہ یہ لوٹ کھسوٹ کا نظام جو ہے یہ ختم ہوگا، تمام انسانوں کی ہر ضرورت جو ہے وہ پوری ہوگی اور لوگ خوشحال ایک پرامن زندگی بسر کر سکیں گے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہوگی کہ کوئی انسان کسی اور انسان پر، کوئی قوم کسی اور قوم پر اور کوئی ملک کسی اور ملک پر ظلم نہیں کر سکے گا، زیادتی نہیں کر سکے گا، لیکن یہ از خود نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خود بخود ہو جائے۔ باقی جو ترقی ہم نے کی ہے انسانی معاشرے میں، اس میں جد و جہد شامل تھی، اس میں لوگوں کی کوشش شامل تھی، اس میں لوگوں نے سٹرگل کی ہے، تب اس میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ایک جہد مسلسل کی ضرورت ہے، پوری دنیا عالمگیر سطح پہ اس کی ضرورت ہے۔ جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیسن نے ترقی کی ہے، کمیونیکیشن میں، ٹرانسپورٹیشن میں، مطلب غرض کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم آگے سے آگے جا رہے ہیں، تو اسی طرح انسانی معاشرہ جو ہے اس کی بھی ترقی ہونا ضروری ہے، اس کو بھی آگے بڑھنا ضروری ہے، اور اس کی جو آخری منزل ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اب دنیا میں کوئی لالچ نہیں ہوگی، کوئی خود غرضی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی استحصال نہیں ہوگا، بلکہ سب امن سے اور پرسکون زندگی، خوشحال کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو ایک ایسی جد و جہد کی ضرورت ہے جس میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو برابری کا نظام ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو دنیا میں جو بھی وسائل ہیں، جو بھی اپرچونٹیز ہیں، جو بھی مواقع ہیں، اس پر برابر کی دسترس ہو۔ ہر انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو بننا چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہے وہ پوری ہو۔ اس طرح سے دنیا میں بھائی چارہ قائم ہو، دنیا میں ایک جو اس وقت نظام ہے جس میں چند لوگوں کا قبضہ ہے بس وسائل پر بھی، اپرچونٹیز پر بھی، وہ ختم ہو۔ اب اس وقت اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، یہ کیسے پورا ہوگا؟ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، جب بھی کوئی نئی چیز بنائی ہے، پہلے اس کا خواب دیکھا ہے، اس کا تصور کیا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ جس نے یہ پہلی دفعہ سوچا ہوگا کہ میں ہوائی جہاز بناؤں گا یا انسان جو ہے وہ آسمان میں پرندے کی طرح اڑے گا، اس وقت اس کو بھی یہی لگ رہا ہوگا، باقی لوگوں کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ تو دیوانے کا خواب ہے، یہ کیسے پورا ہوا؟ لیکن وہ ہو گیا نا پورا۔ تو اس لیے انسان کے لیے امیجن کرنا، اس کو کسی نئی چیز کو بنانا، اس کا تصور کرنا، وہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو ہم یہ پہلا قدم جب اٹھائیں گے، ہم یہ ایک ایسی دنیا کا تصور کریں گے جہاں جنگیں نہیں ہوں گی، جہاں پہ لوگوں میں آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے، جہاں پہ انسان جو ہے وہ پرسکون زندگی گزاریں گے، پرامن زندگی گزاریں گے، تو وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوگا۔ پھر اس کے لیے آپ کو ایک لائے عمل بنانا ہوگا اور اس پہ پھر آپ نے عمل کرنا ہوگا، اور اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ تو اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم کی صورتحال میں ہیں، اور اس وقت جو ہے ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اولین اس وقت ترجیح ہے، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے۔ آخری منزل وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اس دنیا میں ہم ایک ایسی نظام ایسا قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ ہر انسان خوشحال ہو اور یہ دنیا پرامن ہو اور کوئی کسی کا استحصال نہ کر سکے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے، اور یہ ہماری آخری منزل ہوگی۔ بہت شکریہ۔